السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کل ایک خبر جو ہے یو کے بارے میں کافی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ جو خبر ہے، یہ جو نیوز ہے، یہ ایک نیوز پیپر بھی ہے یو کے کا جس کا نام دی گارڈین ہے، اس کے اندر بھی شائع ہوئی ہے۔ لوگ اس نیوز کو سن کر بڑا جو ہے وہ جو ان کا ریئیکشن ہے، بڑی ہمدردی جتا رہے ہیں لوگ کہ جی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا جی، میں اگر اپنا نظریہ جو ہے میں وہ بتاؤں، پہلے میں بتا دوں ہوا کیا۔ ہوا یہ ہے کہ ایک پاکستانی جو شخص تھا جس کا نام نہیں بتایا گیا اور منع بھی کیا گیا کہ نام نہیں بتانا، 14 سال سے مقیم یو کے اندر تھا، اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ لوگ بڑا افسوس کر رہے ہیں یہ سن کر کے جی 14 سال کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ جو وائلیشن کی اس نے، وہ تو اسی نے خود کی ہے وائلیشن۔ اس میں حکومت برطانیہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے رائٹ پہ ہے۔ 14 سال سے وہ شخص بغیر پیپروں کے رہ رہا ہے یو کے اندر۔ جب وہ کبھی آیا ہوگا 14 سال پہلے تو اس نے آ کے زائلم کیس اپلائی کیا، جو بتایا گیا نیوز میں، نیوز پیپر میں، اور بے تکا سا کیس جو ہے وہ کیا گیا جو کہ ماننے والا ہی نہیں ہے کہ جی میرے گھر والے جو تھے میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے تھے، میں وہاں پہ کرنی نہیں چاہتا تھا، اگر میں نہ کرتا تو مجھے وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ مطلب اس نے کہیں سے سن رکھا ہوگا کہ جی اگر اس قسم کا بیان دیں، جان کا خطرہ ہے، تو یو کے یا کوئی یورپین اور کنٹری جو ہے وہ آپ کے جان کا تحفظ جو ہے آپ کو دیتی ہے، اور آپ کو کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم سیاسی پناہ دے دیتے ہیں، منظور کر دیتے ہیں، اور آپ یہاں پہ رہیں، آپ کو پی آر مل جائے گا۔ وہ جب سنا گیا اس کا کیس تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ کوئی بنتی جلتی بات ہی نہیں ہے کہ جی وہ قتل کر دیا جائے گا آپ کو اگر شادی نہیں کرو گے۔ تو اس کے کافی ساری جو ہے انہوں نے چیزیں بتائیں کہ بھی آپ کسی اور کنٹری کسی اور سٹی میں جا کے رہ سکتے تھے۔ مطلب بات ان کی بالکل صحیح تھی، جو بھی انٹرویو لینے والا تھا۔ بہرحال وہ شخص بغیر پیپروں کے رہتا رہا، پھر اس کا کوئی ریلیشن بنا کسی اور پاکستانی لڑکی سے، کہنے کو کہتے ہیں جی انہوں نے شادی کر لی، ساتھ میں رہتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ شادی کر لی، ٹھیک ہے، کوئی جرم نہیں ہے شادی کرنا، اچھی بات ہے۔ جب دونوں کو پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ دونوں کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، نہ تو اس لڑکی کے پاس پیپر ہے اور نہ اس کے پاس کوئی پیپر ہے وہاں کے، اور لڑکی بھی کافی عرصہ سے رہ رہی ہے وہاں پہ۔ تو اس وقت ہوم آفس نے ان سے کہا کہ بھئی ہم آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، بہرحال میں بتا دیتا ہوں، یو کے اور کافی ساری اور یورپین کنٹریز جو ہیں، اگر آپ رضاکارانہ طور پہ اپنی کنٹری جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آ کے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے اپنی ہوم کنٹری جا رہے ہیں، اس قسم کے کیس میں، یعنی کہ جو ازائلم کیس ہوتا ہے، ان کا کیس اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ آ کے جو ہے اگر وہ کہہ دیں کہ جی ہم جو ہیں وہ رضاکارانہ تو اپنی مرضی سے
ہم یہ ملک چھوڑتے ہیں اور ہم اپنی کنٹری چلے جاتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان کو کچھ پیسے دیتی ہے، ٹکٹ بھی دیتی ہے اور ان کو پیسہ بھی دیتی ہے، پیسہ بھی دیا جاتا ہے اور ٹکٹ بھی دی جاتی ہے۔ ان کو ہوم آفس نے آفر کی کہ جی اگر آپ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، اگر تو آپ اپنی مرضی سے واپس چلے جاتے ہیں تو ہم آپ کو 3 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، دوسری آپشن بتائیں۔ انہوں نے کہا جی پھر دوسری یہ ہے کہ ہم آپ کو زبردستی جو ہے وہ ڈپورٹ کریں گے، اس میں آپ کو پیسہ نہیں ملے گا۔ ان دونوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم ذرا سوچ سکیں اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس اتنے دن کا ٹائم ہے، آپ بالکل سوچ سکتے ہیں اور بتائیے گا ہمیں، پھر جو بھی ہوگا اسی حساب سے ہم کریں گے۔ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم گزر گیا، یہ چلے گئے اپنے گھر، وہ ٹائم گزر گیا، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی، تو پولیس نے پھر جو اپنا قدم ہے وہ تو اٹھانا ہی تھا۔ انہوں نے پکڑ لیا ان دونوں کو، جب پکڑا تو کہا بھی ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے ڈپورٹ کریں گے۔ جب ان کو پکڑا گیا تو جو خاتون تھی انہوں نے کہا جی کہ میں تو فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، یہ ڈاکومنٹس بھی ظاہر ہے اس کے پاس، جو ڈاکٹروں کے پیپر تھے، کاغذات تھے، وہ بھی اس نے شو کرائے، تو میں اگر آپ نے مجھے ڈپورٹ کر دیا تو میں تو مر جاؤں گی بیماری کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے فی الحال، اس کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو ہم ڈپورٹ کریں گے۔ بہرحال اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا، ہسبینڈ کو۔ تو اگر اب ڈپورٹ کر دیا گیا ہسبینڈ کو، تو اس میں گورنمنٹ نے کون سا ناجائز کام کیا یا غیر قانونی کام کیا؟ گورنمنٹ نے بالکل جو ہے وہ حق کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا، کیونکہ اس شخص کو 14 سال ہو گئے بغیر کاغذوں کے رہتے ہوئے وہاں پہ، لڑکی کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا، کتنا عرصہ نہیں ہوا۔ تو اس میں اتنی ہمدردی مطلب کس چیز کی ہے عوام کی؟ ایک تو دیکھیں وہ غیر قانونی طور پہ دونوں میاں بیوی رہ رہے، یا تو یہ ہوتا نا کہ جی وہ جو خاتون ہے ان کے پاس پیپر ہے، وہاں کے کاغذات ہے وہاں پہ یو کے کے، تو وہ اس کو بھی جو ہے پیپر مل سکتے تھے ہسبینڈ کو اگر انہوں نے شادی کی تو، کیونکہ اگر ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اسلامی طور پہ ہوئی ہے، قانونی طور پہ جو قانون ہے وہاں کا، وہاں رجسٹرڈ نہیں ہوئی ان کی شادی۔ رجسٹرڈ تو تب ہوتی کہ ان کے پاس پیپر ہوتے، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس پیپر ہوتے، جبکہ دونوں کے پاس پیپر نہیں تھے۔ تو اگر گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا، پولیس نے یہ قدم اٹھایا، تو میرے خیال میں بالکل صحیح اٹھایا انہوں نے قدم۔ بھئی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ ایک جگہ پہ 14 سال کا عرصہ آپ نے گزارا بغیر پیپروں کے، تو کیوں گزارا بھائی؟ سب سے پہلے تو قانون کو آپ نے توڑا، گورنمنٹ نے تو قانون نہیں توڑا، گورنمنٹ تو اپنے رائٹ کے اوپر تھی۔ تو اس میں اتنی ہمدردی، اتنا افسوس مجھے نہیں سمجھ آتی کس چیز کا ہے، یا پھر ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ بھئی ہم غلط کام بھی کریں تو ہمیں ہمدردی ملے، یا تو یہ بن گیا ہوا ایک طریقہ کار جو کہ انتہائی غلط ہے۔ گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر ملک کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، سب سے بڑی یہی وجہ ہے۔ تو یہ جناب اب فیصلہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں یہ بتانا کہ کیا یو کے حکومت نے یہ کام صحیح کیا یا غلط کیا۔ میرے نظریے کے حساب سے، میرے خیال سے یو کے حکومت نے بالکل صحیح کیا،
اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ساری چیزوں کو مدنظر رکھیں. ایک تو ان کے پاس، دونوں کے پاس پیپر نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ، مطلب کہ ان کے قانون کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی. اگر وہ قانون کے اندر حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہوتی تو کسی ایک کے پاس پیپر ہونے چاہیے تھے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص ہمدردی کے قابل ہے یا نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.